من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیے علامات الفعل، لیکن یہ تھوڑا اوپر نیچے ہیڈنگ ہو گئی ہے، تھوڑی سی اوپر نیچے علامت ہو گئی کیونکہ یہ اسم سے مخصوص تھی نیچے کی عبارت، اور یہ علامات الفعل ہیڈنگ اوپر آ گئی. آپ کی کتابوں میں بھی ایسا ہی ہے کیا؟ دیکھیے ہاں، تو یہ علامات الفعل یہاں پہ نہیں، نیچے آنی چاہیے تھی. کہاں پر؟ یہاں پر ثم خلف علامت الفعل، یہاں پہ یہ ہیڈنگ یہاں آنی چاہیے تھی یہاں پر، لیکن یہ یہاں ڈال دی ہے، غلط جگہ پہ ڈال دی. ولا یقدح سے پڑھنا ہے، کہاں ہے کھولو. ہاں تو اس سے یہ جو پی ڈی ایف ہے اس میں علامات الفعل اوپر لکھ دیا، سب سمجھیں گے کہ فعل کی علامتیں گنا رہے ہیں یہاں پہ، جبکہ اسم سے بات چل رہی ہے. اوپر کیا گنایا؟ اسم کی علامتیں گنائی، پہلے تو جر ہے، تنوین ہے، ندا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد ساری مثالیں ایک ساتھ دے دی. جر کی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنوین کی مثال زیدن، تنوین تنکیر کی، تنوین تمکن کی، سہن تنوین تنکیر کی، مسلماتون تنوین مقابلہ، حینائزن تنوین عوض جملہ، کلن اور جوارین یہ کیا ہے؟ تنوین نے عوض کی مثال دے دی. یا زیدو منادا کی ندا کی مثال دے دی. الرجل الف لام ام سفر قائم مقام الف لام، اور انا کنتو اسناد کی مثال دے دی. تنوین بد وہ یہ عوض الف لام تعریف، الف لام کے بدلے جیسے الف وہ الرجل نہیں کہتے بنی تے والے، ام رجل کہتے ہیں. جی جی. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ بات، یہ علامات فعل یہاں سے لفظ یہ کاٹ دو، یہ غلط جگہ پہ ہیڈنگ ڈلی ہوئی. ہیڈنگ کتاب میں نہیں ہے، یہاں پہ پی ڈی ایف میں ہے. یہ ہیڈنگ غلط جگہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ عبارت اوپر والے سے ہی مخصوص ہے. آئیے ولا یقدح، یہ مثالیں دے دی اسم کی علامتیں گنانے کے بعد، اس کی مثالیں دے دی. اب یہ بات کریں ولا یقدح فی ذالک، ولا یقدح فی ذالک، ضرر نہیں پہنچائے گا اس بات میں وجود و ما ذکر فی غیر وجود و ما ذکر فی غیر الاسم. ما ذکر جو ذکر کی گئی ہیں علامتیں، جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں، ما ذکر علامتیں، ان کا موجود ہونا فی غیر الاسم، اسم کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر موجود ہونا. ولا یقدح فی ذالک، اس کے قاعدہ اسم کی علامت ہے یہ، اس بات پر ضرر نہیں پہنچائے گا. بھائی یہ علامت اسم کی گنائی نا، یہ ان علامتوں کا اسم سے مخصوص ہونا اس بات کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ان علامتوں کا کہیں اور مل جانا، کبھی آپ کا یہ علامتیں تو اسم سے مخصوص تھی، کہیں اور پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ اسم سے مخصوص نہیں ہے، کہیں اور بھی پائی جا سکتی ہیں. کہا نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بعض جگہ آ جاتی ہیں یہ، لیکن اگر آپ ان کی توجیہ اور حقیقت دیکھیں تو وہ اسم ہی ہے جہاں پر آئی ہیں، جو لگ رہا ہے ظاہراً کہ یہ اسم نہیں ہے. جیسے غلام علی لوٍ، غلام علی لوٍ، آپ یہ لو ہے، لو آپ نے پڑھا ہوگا، لو تو حرف ہوتا ہے، لو حرف ہوتا ہے، لوٍ حرف کے اوپر تنوین آ گئی. ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا، یعنی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اگر ان جیسی مثالیں آپ کو دکھائی دے جائیں، ابھی یہ علامتیں آپ کو کیا بتائیں، اسم جو ہے تمیز پاتا ہے ان علامتوں کے ذریعے سے، یعنی علامتیں اسم سے مخصوص ہیں. اب آپ نے ایک مثال دیکھی غلام علی لوٍ، یہ تو حرف کے اوپر علامت آ گئی، تنوین آ گئی، اور جب کہ ہم نے پڑھا تھا اسم سے مخصوص ہے لو، تو اس کا مطلب یہ قاعدہ کلی ٹوٹ گیا، یہ اسم سے مخصوص نہیں ہے. کہا نہیں، لا یقدح، ضرر نہیں پہنچائے گا. علی لوٍ، کیا غلامو میری ملامت کی گئی، مجھے برا بلا کہا گیا، کس بات پر؟ علی لوٍ، لو کہنے پر. کہتے ہیں نا کیا کہتے ہو، کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں یوں کرتا، کاش میں نے پہلے صحیح پڑھ لیا ہوتا، کاش یوں کر لیتا. تو سامنے والا آپ کو ڈانٹے گا، ابے لو کرنے سے کیا فائدہ ہے، کر کے دکھاتا کام. اب لو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کاش اور اگر اور مگر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کر کے دکھاؤ. تو میری ملامت کی گئی لو کہ میں ہر بات میں لو لگاتا ہوں. لو جب یعنی ٹائم پہ کوئی کام نہیں کرتا، گزر جانے کے بعد لو، اگر مگر اب کوئی فائدہ نہیں بھائی.
میری ملامت کی گئی، تو یہ لو حرف ہے. تو اب اگر ظاہراً آپ ہاں جی، تو اگر ظاہری طور پر دیکھو ظاہری تو یہ حرف دکھائی دے رہا ہے، لیکن اگر اس سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لو ہے، اسم ہے، نام ہے اس لو کا. مجھے وہ لو کہنا کے اوپر ملامت کی گئی، تو یہ ظاہراً اسمی ہے. ظاہراً بھلے ہی حرف دکھائی دے رہا ہے لیکن ہے یہ اس لو کا نام، تو اسمی ہوا نا. تو یہ اس لو کے اوپر تنوین نہیں آئی، یہ اس لو کے نام کے اوپر تنوین آئی جو کہ اس میں. ہاں اب کیا فائدہ، پہلے مانتی بابا. یا دیکھیں ایاکا واللوے، لو کہنے سے بچو آپ لوگ، مطلب انگلش والا لو نہیں، لو ہر بات میں لو، اگر اور مگر اور آکاش، ان سے بچو. ٹھیک ہے، تو واللوے میں لو حرف ہے، کسرہ آ گیا، دیکھیے جر کی اسم سے مخصوص. یا لیتنا نردو، کیا کہا تھا، اسم کے اوپر حرف ندا داخل ہوتا ہے، یہاں کائے کے اوپر لیتا تو حرف ہے، لیتا تو حرف کے اوپر لیا داخل ہو گیا. یا تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، تسمع بالمعیدی، معیدی کو سننا. معیدی ایک شاعر تھا، نہایت بس شکل، بری شکل کا، گندا، لیکن آواز اتنی خوبصورت تھی اس کی. تو معیدی کو سننا اس کو دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے. تو کیا ہوا اس میں، تسمعو فعل ہے نہیں ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. فعل مبتدا واقع ہوتا ہے، اسم سے مخصوص ہے یہ بات، یہاں فعل اسناد ہو رہی ہے. تو اب اس کی تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم کی جو علامت گنائی ہے کہ اسم سے مخصوص ہیں، ان علامتوں کا اگر کہیں اور جگہ مل جائیں آپ کو تو لا یقدع، کوئی اشکال، کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا اس کا اسم سے مخصوص ہونے کو. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ظاہراً آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ اسم نہیں ہے، ورنہ اگر صحیح سے دیکھیں تو یہ اسم ہی ہے. جیسے لجعل لوین فی الاولین، شروع میں جو دو لو ہے نا، غلام علی لوین اور ایاک واللوے، اسم ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے اس لو کے، اس لو کا نام ہے یہ، اس لیے یہ حرف پہ تنوین نہیں آئی بلکہ اسم پہ ہی آئی ہے. یا وحسب المنادى فی الثالث، تیسری مثال کیا، یا لیتنا نردو، تو یہ یا لیتنا حرف ہے، یہ حرف کے اوپر یا داخل نہیں ہوا ہے، یہ اسم کے اوپر داخل ہوا ہے جو کہ حذف ہے. یہاں پہ اس میں یا قوم لیتنا نردو، آپ یہ مت سوچیے گا کہ یا حرف ندا تو اسم سے مخصوص تھی، تو حرف پہ آ گئی، اسم ہی پہ آئی ہے، وہ اسم محذوف ہے. یا وحسب عن المنصبق مع الفعل بالمصدر فی الاخیر، تسمع بالمعدی جو آخری مثال ہے، اس میں ان حذف ہے، ان اپنے تعویل مصدر میں چلا گیا ہے، المنصبق مع الفعل جو اپنے فعل کے ساتھ بالمصدر تعویل مصدر میں چلا گیا ہے آخری مثال میں. یعنی تسمع بالمعدی اصل میں کیا ہے، اصل میں تھا ان تسمع بالمعدی، اور یہ تعویل مصدر میں جا کے ہو گیا سماع کا بالمعدی، آپ کا معدی کو سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے. تو آپ یہاں مت کہیے گا تسمع فعل ہے اور مسند واقع ہو رہا ہے، یہ تو اسم سے مخصوص تھا. تو یہاں پر یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے، تعویل مصدر میں ان پوشیدہ ہے یہاں پہ اصل میں. اور وہ ان آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ان جب فعل پہ آتا ہے تو وہ اپنے فعل کے ساتھ تعویل مصدر میں چلا جاتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے. تو یہ ہے ایسا. اب وہ جو ہیڈنگ جو میں نے اوپر مٹائی ہے نا، علامات الفعل، وہ ہیڈنگ یہاں آئے گی، ثم علامات الفعل، پھر ثم اخذ فی علامت الفعل، ہے نہیں. تسمع بالمعدی فی الاخیر، آخری مثال میں ان جو ہے وہ اپنے فعل کے ساتھ تعویل مصدر میں گیا ہے، اور وہ ان ہے کہاں، دکھائی تو دے نہیں رہا، تسمع ہے، تسمع تو ان پوشیدہ ہے، تو وہ ان اس تسمع کے ساتھ ان تسمع تعویل مصدر میں گیا ہے، یہ ایسے ہو جائے گا سماع کا بالمعدی خیر من ان تراہ. لہذا یہ فعل مسند واقع نہیں ہوا، یہ اسم ہی ہے، توجیہ کر دی ہے. اب علامات فعل، ابھی اسم کی علامت گنائی، علامت گنائی فعل اور حرف سے پہلے. کیوں حرف سے پہلے اور اسم سے پہلے، فعل سے پہلے گنائی تھی؟ کیونکہ اسم کو شرف حاصل ہے ان دونوں کے اوپر. پھر اس کے بعد حرف کی گنا دیتے ہیں، فعل کی کیوں گنا رہے ہیں؟ ہم نے مان لیا اسم کو شرف حاصل تھا فعل اور حرف کے، اور فعل کو کس بات کو شرف حاصل ہے جو فعل کی پہلے بیان کر رہے ہیں حرف سے، کہا کہ فعل کو بھی شرف حاصل ہے کہ بھائی بھلے ہی
دو فعلوں سے جملہ نہیں بن سکتا لیکن ایک فعل سے تو بن سکتا ہے. مسند واقع نہیں ہوتا, مسند الیہ تو واقع ہوتا ہے. مسند واقع جی. ثم اخذ فی علامت یعنی جملے کا ایک حصہ تو واقع ہوتا ہے فعل, حرف تو بالکل فضلہ ہوتا بیچارہ. ثم اخذ فی علامت الفعل, پھر شروع کیا. اخذ کے معنی ہے شرع کے معنی میں ہے, شروع کیا علامات فعل گنانا. مقدمن لہو, اس کو مقدم کرتے ہوئے, علی الحرف, حرف کے اوپر مقدم کرتے ہوئے. کیوں؟ لشرف ہی علیہ, اس لیے کہ شرف رکھتا ہی, یعنی شرف ہی یعنی فعل کے شرف رکھنے کی وجہ سے علیہ الحرف, علی الحرف. کیوں شرف حاصل ہے؟ لکون ہی, اس لیے کہ فعل ہوتا ہے احد رکنین الکلام, کلام کے دو رکنوں میں سے ایک رکن تو ہوتا ہے. مسند الیہ میں سے ایک یہ واقع ہوتا ہے. تو رکنین تھا, یہ تسمیہ تھا, اضافہ ہوا کلام کی طرف, نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. اس لیے کہ فعل دو کلام کے دو رکن میں سے ایک ہوتا ہے. دون ہی, دون الحرف, حرف نہیں ہوتا کلام کے دو رکن میں سے. کلام کے جو دو رکن ہیں مسند الیہ, ان میں سے کوئی سا جز نہیں ہوتا حرف. لہٰذا فعل ایک دو جز نہ صحیح, دونوں کے دونوں نہ صحیح, ایک تو ہوتا ہے. لہٰذا اس کو حرف پہ شرف حاصل ہے. فقال, علامت فعل گنانی شروع کی اور یہ کہا آپ نے مصنف صاحب نے, بتا فعلتا, بتا فعلتا و اتت و یفعلی و نون اقبلن فعلون بتا فعلتا, فعلتا کی تا کے ذریعے سے, فعلتا کی تا کے ذریعے سے. اب یہاں فعلتا سے مراد خالی تا ہی نہیں ہے, جتنی بھی یہ زمینیں تا تما تم, تے تما تننا, تو اور یہ سب والی زمین. فعلتا کی تا, وہ اتت, اور اتت کی, اتت کی یعنی چوتھا صیغہ, ہاں مؤنث کی زمین. وہ یفعلی, اور افعلی مؤنث حاضر, واحد مؤنث حاضر کی یا, پہلے امر حاضر میں افعلی ہے یا تفعلینا میں یا ہے, مؤنث کی علامت ہے. وہ نون اقبلن, اور اقبلن کا نون, یعنی اقبلن میں نون تاکید ہے نا, اور نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ, ان علامتوں سے فعلون, فعل جو ہوتا ہے روشن ہوتا ہے. یعنی یہ فعل کی علامتیں ہیں. کون کون سی؟ تائے, فعلتا کی تا یعنی تا تما تم, تے تما تننا, یہ فعل کی علامت ہے ماضی میں. اتت چوتھی صیغہ, افعلی مضارع کا اور امر کا جو یا ہے, اور اقبلنا نون تاکید چاہے ثقیلہ چاہے خفیفہ, یہ سب فعل کی علامتیں ہیں. تو یہاں پہ تائے فعلتا یعنی تائے فاعل, تائے فاعل جو تا تما تم ہے وغیرہ وغیرہ. یہ شعر کا آپ کو توضیح دے دی. اصل میں شعر کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے, بتا فعلتا و اتت و یفعلی و نون اقبلن فعل ینجلی. اور اگر اس کو جملہ نثر میں بنائیں سے, نظم میں نہیں تو نثر میں بنائیں گے تو ایسے بنے گا, ینجلی فعلون بتا فعلتا و اتت و یفعلی و نون اقبلن, یعنی فعل واضح ہوتا ہے اس کے ذریعے سے, روشن ہوتا ہے, یہ نثر بنتا. اب دیکھیے اس کی توضیح دے رہے ہیں کون؟ جلال الدین سیوطی صاحب. بتل فاعل, تائے فاعل کے ذریعے, اور یہ تائے فاعل سواء کانت لمتکلم, چاہے متکلم کے لیے ہو, جیسے فعل تو, اب مخاطب یا مخاطب کے لیے ہو, تا تما تم, چاہے مخاطبہ ہو تے تما تننا, جیسے فعلتا. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے. وہ بتاء تانیث الساکنہ, اور تائے تانیث ساکنہ کے ذریعے سے, جیسے اتت, جیسے, اور ومن توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت. ٹھیک ہے, اس تائے تانیث ساکنہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, ایک بات اور کہی انہوں نے, تائے تانیث ساکنہ جو کہا نا, تو تائے تانیث ساکنہ ہی جو ہے وہ فعل کی علامت, مؤنث اس کی فعل کی علامت ہے. ورنہ تائے متحرکہ تو کتابتن یا مثلا سبورتن, وہ تو اسم کی بھی اس کی علامت نہیں ہے, وہ تو اسم میں بھی پائی جاتی ہے. فقط تائے تانیث ساکنہ ہے جو فعل کی علامت ہے. والتقیید بالساکنہ, یہاں پہ جو قید لائے ہیں نا ساکنہ کی, کہ تائے تانیث ساکنہ فعل کی علامت ہے, یہ تائے تانیث ساکنہ, یہ ساکنہ کہنا یخرج المتحرکۃ اللاحقۃ للاسماء, خارج کرتی ہے اس تا کو جو متحرک ہوتی ہے اور جو اسم سے ملتی ہے, اسماء سے ملتی ہے. جیسے ضاربۃ, تا ہے نہیں ہے آخر میں,
لیکن ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، اسم سے ملتی ہے، لہٰذا یہ فعل کی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے تا جو ہے وہ فعل کی علامت ہے، تو یہ تا تو اسم میں بھی آ رہی ہے، تو اسم کی فعل سے تھوڑی ہو جاتی مخصوص، تو لہٰذا اس لیے ساکنہ کی قید لگا دی انہوں نے۔ فإنہا، اس لیے کہ ضاربۃ میں جو تا ہے، یعنی وہ تا جو اسم سے ملتی ہے، تا متحرک جو اسما سے ملتی ہے، وہ متحرکۃ بحرکت الاعراب، یہ متحرک ہوتی ہے حرکت اعراب والی حرکت، منصوب ہے تو نصب، مجرور ہے تو جر ہے، اور مکسور ہے تو کسرہ، وہی۔ اور کیا خارج کر دیا اس تا تانیثہ ساکنہ کہہ کے؟ لا ربا ثم کو۔ آپ کہیں گے لا، بات چل رہی تا تانیثہ ساکنہ کی اور بات آ رہی ہے یہاں پہ خارج کر دیا لا ربا ثم کو، اس میں تا ہے ہی کب جو اس کو خارج کر دیا؟ آپ نے پڑھا ہوگا کبھی کبھی ان کے آخر میں تا آتی ہے، لاتا، ثمتا، ثمتا، رباتا، وہ تا آتی ہے، وہ تا بھی خارج ہو گئی۔ تو تا تانیثہ ساکنہ ہے وہ فعل کی علامت۔ اب اور ویا المخاطبت، اور یا مخاطبہ، جیسے افعلی یا ہاتی وغیرہ وغیرہ، وتعالی وتفعلینا، مضارع کی تفعلیلیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ عالیہ فعل کی علامت ہے۔ ونون التاکید، ونون التاکید، اور نون تاکید ہے فعل کی علامت، مشددتن کانت او مخففتن، چاہے وہ مشددہ ہو چاہے مخفف ہو، یعنی نون تاکید ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو، یہ فعل کی علامت ہے، جیسے اقبلن یا لیکونن، خفیفہ کی مثال دی تھی۔ لہذا یہ سب علامتوں کے ذریعے فعلون ینجلی اے ینکشف، ظاہر ہوتا ہے فعل۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وہ بہی، کس سے؟ ینجلی سے، بہی یعنی ینجلی سے، یتعلق و متعلق ہے یہ تا، بتا جو شروع میں ہے نا مصرے کے، بتا فعلتا، جار و مجرور ہوا نا، بے جار تا مجرور، جار و مجرور متعلق فعل کے اس کے ہیں یہ ینجلی کے، یعنی ینجلی فعل بتا فلا فلا فلا، جیسے وہاں پہ انہوں نے کہا اسم کی علامتیں گنانے کے بعد اگر یہ کہیں اور مل جائیں تو اس قاعدے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسے ہی ولا یقدح فی ذالک دخول النون علی الاسم، اس نون تاکید کا داخل ہونا اسم کے اوپر، دیکھا ہے آپ نے اس میں فاعل اسم مفعول پہ بھی نون تاکید داخلہ ہو جاتا ہے، اقائلنا احذروا فالشذوذ، لأنہ ضرورت، اس لیے کہ ضرورت شعری کی وجہ سے آیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب بات تمام ہو گئی، فعل اسم کی علامتیں پوری ہو گئیں، فعل کی علامتیں پوری ہو گئیں، بہت آسان بات تھی، عبارت تھی بس، بات تو آسان تھی۔ اسم کی علامتیں جر، تنوین، ندا، الف لام، مسند وغیرہ وغیرہ، اس کی تھوڑی توضیح، اس کے بعد فعل کی علامت، بس اس کو پہلے اسم کی علامت کے بعد آخر میں ایک نقطہ کہ اسم کی علامت کہیں اور مل جائیں تو اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گی کہ اسم کی علامت اسم سے مخصوص نہیں ہے۔ پھر حالانکہ ان مثالوں کو دینے کے بعد انہوں نے توجیہ بھی کر دی کہ یہ لو جو ہے وہ اس لو کا نام ہے، حرف کا یہ اسم ہے۔ پھر اس کے بعد فعل کی علامت گنائی، فعل جو ہے ظاہر ہوتا ہے کن علامتوں کے ذریعے سے؟ تا کے ذریعے سے، تا فاعل کے ذریعے سے۔ اب تا فاعل میں تا تماتن، تے تماتن، نہ تو نہ چاہے متکلم کی ہو، یہ ہوتا ہے۔ سواہما، ان دونوں کے علاوہ، الحرف، حرف ہے کا حل و فی و لم، جیسے حل ہے حرف ہے، فی ہے، لم ہے، فعل و مضارع یلی لم کا یشم، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال دے دی۔ یعنی فعل اور اسم کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ حرف ہے، حرف کی دو قسمیں بتا دی انہوں نے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔